Dear 9th class students, Assalamu alaikum. Today our topic is what changed after October. यानी अक्टूबर रिवॉल्यूशन जो 1917 में रशिया में हुई तो उसके बाद रशिया में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आई। क्योंकि जब रशिया में तब्दीलियाँ हो रही थी अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद, तो सारा कंट्रोल जो था वो बोल्शेविक पार्टी ने हासिल किया हुआ था, जो बिल्कुल टोटली अपोजिट थे। किसके? वो टोटली अपोजिट थे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले, जो मैंने आपको इससे पहले भी कहा, लेनिन की जो अप्रैल थीसिस थी, उन्होंने बिल्कुल जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है उसको नेशनलाइज कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने बैंक्स को भी नेशनलाइज कर दिया। इसी के साथ साथ उन्होंने जो लैंड है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। तो जो लैंड जो है, इससे पहले तो प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करती थी, अब ये सोशल प्रॉपर्टी, और पीजेंट्स को हिदायत दी गई कि आप जो है आप जल्द अज जल्द इस लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करें, चाहे वो किसी की भी लैंड हो, या ख़ासकर जो लैंड आप नोबिलिटीज़ है उनसे छीन कर उसको डिस्ट्रीब्यूट करें अकॉर्डिंग टू द नीड्स। तो इसी तरह से बड़े बड़े शहर जो थे उन सबों में जो बड़े बड़े घर होते थे उनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और उन बड़े घरों को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि जो लोग हैं उनकी नीड्स जो है उनको अकॉर्डिंगली उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, जो पहला वाला टाइटल था जिसको हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी, उस पर उन्होंने बैन लगा दी गई। तो बोल्शेविक पार्टी जो थी, ये भी हमने पढ़ा, तो बोल्शेविक पार्टी ने अपना नाम चेंज करके उसको रखा, नाम क्या रखा? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। तो इस तरह से जो है, जो रशिया में जो है इन चीज़ों को मद्देनज़र देखकर रशिया के जो है इस वक्त पूरा कंट्रोल जो है वो बोल्शेविक पार्टी ने हासिल किया हुआ था। हालांकि बोल्शेविक पार्टी में ऐसे भी जो है, बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ जो दूसरे लीडर्स थे, जिनमें आते हैं मिसाल के तौर पर नॉन बोल्शेविक्स थे, जिनमें आते हैं लिबरल्स, जिनमें आते हैं और भी जो सपोर्टर्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी थे, तो उन्होंने सबों ने मिलकर बहुत कुछ, यहाँ वो प्रोजार्स थे, यहाँ और हम ले लेंगे, तो इन सबों ने अपनी तरीके से कोशिश की थी कि हम उन सब मतलब को जार जो है बोल्शेविक पार्टी जो है, हम उसको, ये जो है इसका इंफ्लुएंस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो हम इसको हराने की कोशिश करेंगे। तो वो साउथ रशिया में चले गए थे, तो उन्होंने अपने आप को वहाँ पे मजबूत किया हुआ था। लेकिन तब भी क्या हुआ, जिनको बैक मिल रहा था बहुत बड़े मतलब तो वेस्टर्न कंट्रीज से, जैसे फ्रांस था, फ्रेंच अमेरिकन थे, ब्रिटिश थे, जापानीज थे, तो उन सबों ने ऐसी पार्टीज़ जो बोल्शेविक के अपोजिट थे उन सबों को मिसाल के तौर पर सपोर्ट किया हुआ था, ताकि जो है रशिया में जो सोशलिज्म है वो इसके खिलाफ चले जाए। लेकिन तब भी उनको क्या हुआ, जो बोल्शेविक पार्टी के सपोर्टर्स थे और जो इनके अपोजिट थे, इनके दरमियान जंगें चल रही थी, लेकिन तब भी जो बोल्शेविक पार्टी है दे सक्सीडेड इन 1920। तो उन्होंने सारे रशिया, मोस्टली जो रशियन कंट्रीज़ है उस पर कंट्रोल किया। तो उसमें उनको बहुत सारी मदद मिली, किन लोगों से? उनको नॉन रशियन नेशनलिस्ट से और मुस्लिम जो जिहादिस्ट से, उनसे सपोर्ट मिलकर उन्होंने एक बड़े मुल्क को तैयार किया जिसको हम USSR कहते हैं। तो ये इस तरह से क्रिएट हुआ इन 1922। तो बोल्शेविक्स ने क्या किया, तो बोल्शेविक्स ने अपना कंट्रोल पूरी तरह से बनाया। तो इसी के साथ साथ क्या हुआ, तो उन्होंने कोशिश की हम इस रशिया को एक सोशलिस्ट सोसाइटी की तरफ तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो क्या हुआ कि जो ये जंग चल रही थी, सिविल वार जो चल रहा था बिटवीन बोल्शेविक्स एंड इन द अपोजिशन ऑफ द बोल्शेविक पार्टी, तो उन्होंने इसी दौरान, मैंने जो इससे पहले भी कहा कि उन्होंने इंडस्ट्रीज़ और बैंकों को नेशनलाइज किया, ने सारी प्रॉपर्टी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नए सिस्टम जो है पीजेंट्स हैं उनको कहा कि आप लैंड कल्टिवेट कीजिए, ताकि हम इसको मतलब तो दिन में दिन इसको सोशलिज्म की तरफ ले जा रहे थे। तो इसी तरह से उन्होंने एक और प्रोसेस जो तैयार की हुई थी, तो इस तरह से जो है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो रही थी। तो ऑफिशियल्स जो थे वहाँ पे वो असेस कर रहे थे कि इकॉनमी जो है वो कैसी है। तो उन्होंने एक ऐसे प्रोग्राम्स को तैयार किया जिसको हम कहते हैं प्लानर इकॉनमी। क्या कहते हैं? प्लान इकॉनमी, जो एक क्राइटेरिया हिंदुस्तान ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाया है, 5 ईयर्स प्लान इकॉनमी। तो इस तरह से उन्होंने प्लान इकॉनमी का सिस्टम अगर किया, तो उसका जो मेन मुद्दा था वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की तरफ था। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रोडक्शन जो है बहुत अच्छी तरह से बढ़ा दिया। लेकिन तब भी क्या हुआ था, जो वर्कर्स की हाल की प्रोडक्शन जो है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, लेकिन जो वर्कर्स की कंडीशन थी वो और भी बदतर होती गई।
جو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے بلڈنگز بنا دیے گئے ورکرز کی، لیکن ان میں جو ہے مثال کے طور پر ٹوائلٹس ایٹسٹرا جو ہے وہ بہت سارا جو ہے ان میں کمیاں پائی گئی ان کوارٹرز میں. تو اس طرح سے جو ہے بڑی بڑی بلڈنگز میں -40 ڈگری میں اوپر سے آ کر نیچے جو ہے تقریباً 4-5 فلورس نیچے جا کر پھر ان کو اپنے واش روم اس طریقے سے جانے میں، تو اس طرح سے وہ جو کنڈیشنز تھے ورکرز کی، حالانکہ انڈسٹریل پروڈکشن بہت زیادہ ہو رہی تھی لیکن جو کنڈیشنز ورکرز کی تھی وہ بہت ہی خراب تھی. اسٹینلزم اینڈ کولیکٹیوزم جو ہے اس کا دوسرا فیز ہے. تو اس میں کیا ہوا، جو ارلی پیریڈ تھا اکانومی کی تھی 1927 سے لے کر 1928 کا جو ایئر تھا، تو اس میں ایک نئے سسٹم کو آغاز لیا گیا کہ ہم کولیکٹیوائزیشن کریں گے ایگریکلچر میں. کولیکٹیوائزیشن مثال کے طور پر جو پہلے تھی کہ لینڈ ڈسٹریبیوٹ کی گئی، کہ سوشلائزر کی گئی تھی، ہر ایک بندے کو مطلب لینڈ کلٹیویٹ کرنے کے لیے دی گئی تھی. لیکن اب کیا ہوا تھا، اب کسی پرائیویٹ پرسن کی کوئی لینڈ نہیں ہے، جو اس کا کوئی پرائیویٹ مالک نہیں ہے، اب کولیکٹیو ہے. 10-12 بندے جو ہے یا ایک سوسائٹی ہے، اس کا جو یہ سارا لینڈ ہے تو ان پہ ان کا جو کولیکٹیو شیئر ہوگا، جو بھی وہ پروفٹ حاصل کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ جو اسی سال ساؤتھ ایشیا جو تھا، تو مثال کے طور پر اسی پیریڈ میں تو ان میں کیا ہوا تھا کہ گرین سپلائی جو تھا، مثال کے طور پر گرین سپلائی جو تھی اس میں دن بدن ایکیوٹ پرابلمس آتی جا رہی تھی، اس کی شارٹیج ہوتی جا رہی تھی. اتنی شارٹیج ہوتی جا رہی کہ گورنمنٹ اس کو مثال کے طور پر اس کی پرابلم فیس کر رہے تھے. ایک طرف تو گرینز کی جو ہے ریٹس بڑھتی ہی جا رہی تھی، دوسری طرف گرینز جو ہے اس کو ڈمپ کیا جا رہا تھا تاکہ اس کے ریٹ جو ہے اور بڑھیں، تاکہ ہم ان کو پھر ہائر ریٹس پہ بیچ سکیں گے. تو اس طرح سے گورنمنٹ نے کیا کیا، گورنمنٹ نے ایک فکسڈ پرائس شیڈول کیا گرینز کے لیے، جس پہ ذمہ دار جو لوگ تھے، پیزنٹ جو تھے، اس پہ انہوں نے بیچنے سے انکار کر دیا. تو اس طرح سے جو اسٹیلین تھا، جو ہیڈ تھا اس پارٹی کا، بولشوک پارٹی کا، آفٹر دا ڈیتھ آف لینن، تو اس نے ایک نئی میجرز تیار کیے. تو اس نے کیا کہا کہ رچ پیزنٹ جو ہے اس کی وجہ سے، اس کے کہنے کے حساب سے، جو ملک میں اس وقت شارٹیج ہو رہی ہے فوڈس کی، اس چیز کی، تو اس کا جو مین ریزن ہے پیچھے سے وہ یہی ہے کہ جو بڑے بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں تو ان کے پاس جو مطلب گرینز ہوتے ہیں، جو ان کے پاس اناج ہوتا ہے، تو ان کا وہ ذخیر کرتے ہیں، تو پھر بعد میں وہ اسی وجہ سے ریٹ جو ہے بڑھ جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہمیں پھر پرابلمس ہو جاتی ہے. تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک نئی سسٹم کو آغاز کیا جس کا نام تھا کولیکٹیوزم. تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا فوڈ پروڈیوسنگ ایریا جو بھی ہے ان پہ نظر رکھی جائے اور اس سارے غذا کو کلیکٹ کیا جائے. تو ان پہ ایک نیا سسٹم تیار کیا. تو جو مثال کے طور پر اس نے کیا کیا، تو اس نے کہا کہ اب کولیکٹیو وائز فارمز تیار کیے جائے. تو 1917 سے لے کر جو ہے جو سمال سائز پیزنٹس جو تھے، تو ان کو کیا، حالانکہ وجہ کیا تھی، کیونکہ دن بدن شارٹیج کیوں ہو رہی تھی فوڈس کی یا گرینز کی، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ جو جو چھوٹے چھوٹے زمیندار تھے، جن پہ سمال لینڈ ہولڈر جو تھے، ان کو ماڈرنائز نہیں کیا گیا تھا. لیکن اسٹینلین کے الگ پروگرام، جس کو ہم کہتے ہیں کولیکٹیویشن پروگرام جو تھا 1900، تو اس نے پیزنٹس کو کیا کیا، تو اس نے اس کو مجبور کیا کہ آپ جو ہے ایک نئے سسٹم پہ تیار ہو جائے، جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کولیکٹیو فارمز، تو جس کو ہم ان کے نام سے کہتے ہیں کولکھوز کے نام سے جانتے ہیں. تو انہوں نے اس پہ کولکھوز کی طرح سے، تو اور اس طرح سے کیا ہوا کہ انہوں نے جو لینڈ شپ کی اونرشپ جو تھی، اب وہ پرائیویٹ مطلب لینڈ اونرس کی جگہ اس نے کولیکٹیو فارمز کو چینج کیا. تو اس کے بعد کیا ہوا، جو اس کے خلاف جا رہے تھے، کوئی بھی ذمہ دار ہوگا، پیزنٹس ہوگا یا اور کوئی بھی ہے، ورکرس ہوگا، جو بھی ہے، تو حالانکہ انہوں نے جو وہاں پہ جو بھی وہ نفع کماتے تھے اس کو شیئر کرنا ہوتا تھا. لیکن پھر انہوں نے کیا کیا، جو ذمہ دار ہوتے تھے انہوں نے اس چیز کو رجسٹ کیا. تو لیکن جنہوں نے بھی گورنمنٹ کی پالیسیز کو کرٹیسائز کیا، تو آدھوں کو دربدر کیا گیا، تو آدھوں کو نکال دیا گیا ملک سے. تو اور اس طرح سے ذمہ داروں نے واپس میں کیا کیا، تو انہوں نے جو لائف سٹاک تھا ان کے پاس، جو بھی مطلب لائف سٹاک تھا، انہوں نے اس پہ کنٹرول کر کے ان کو اتنا کم کیا کہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 2-3 سال میں لائف سٹاک کی جو کوانٹٹی ہے وہ اتنی کم ہو گئی، یعنی کہ تقریباً نمبر آف کیٹل فیل بائی 1/3، یعنی کہ 1/3 حصہ جو ہے کیٹلز کا یا لائف سٹاک کا وہ کم ہو گیا.
تو اس طرح سے جو ہے کولیکٹیوائزیشن کے خلاف جو ہے پیزنٹ جو ہے وہ بالکل کولیکٹیوائزیشن کے خلاف تھی. تو بہت سارے جو ایسی پارٹی کے اندر بھی تھے جو کرٹیسائز کرتے اور کنفیوژن میں تھے کہ ہم انڈسٹریل پروڈکشن جو پلان اکانومی کے تحت ہم کر رہے ہیں تو یہ کانسیکوینس یہ کس کی یہ جو اس وقت یہ ساری جو پرابلمس آ رہی ہیں پارٹی کے اندر بلشوک پارٹی کے اندر بھی اور بلشوک پارٹی کے باہر بھی جو ہے وہ اس پہ کرٹیسائز کر رہے تھے. یہ کنفیوژن جو سارا ہے یہ تو ایک تو ہے پلان اکانومی کی اور دوسرا ہے کولیکٹیوزم کی کولیکٹیوائزیشن کی. لیکن اسٹیلن اور اس کے سمپتھائزر جو تھے وہ ان لوگوں کو کیا کہتے تھے وہ ان کو ایسے مطلب سمجھتے تھے کہ یہ کنسپرنسی کرتی ہے اگینسٹ دا سوشلزم, یہ سوشلزم کے خلاف ہے. تو ان کو کیا کیا جائے تو ان لوگوں کو سوشلزم کے خلاف بولنے کے میں الزام سوشلزم کے خلاف بولنے کا الزام لگایا جا رہا تھا. تو اس طرح سے پھر کیا ہوا جو ایکویزیشنز بلیمنگ کی جاتی تھی. تو اس طرح سے 1939 میں تقریباً 2 ملین لوگ جو ہے ان کو جیلوں میں بھیجا گیا جہاں پہ کنسنٹریشن کیمپس تھے جہاں پہ ان کو تربیت دی جاتی تھی سوشلزم کے بارے میں اور سوشلزم کیسے جو ہے مثال کے طور پر سوشلزم جو ہے اس کا کیسے ہم پہ اثر ہوگا. تو اور آخر اگر دیکھیں گے کہ تقریباً اسی پیریڈ میں اتنی حالات خراب ہوئی کولیکٹیوائزیشن کی وجہ سے یا اس ہم کہیں گے پلان اکانومی کی وجہ سے اتنی بیڈ ہارویسٹ ہو گئی یہاں رشیا میں جس کی وجہ سے مطلب شارٹیج آف فوڈ ہو گئی اور وہاں پہ قحط سالی ہوئی. تو کہا جاتا ہے تقریباً 4 ملین کے قریب لوگ بھی وہاں مرے. تو اس طرح سے جو رشیا کی جو ہے تو اس کا جو انفلوئنس جو سوشلزم کے ساتھ ہے وہ بھی تھوڑا ایک طرف تو اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اور دوسری طرف جو ہے گلوبل انفلوئنس جو اس کا ہے وہ بھی دن بدن بڑھتا ہی جائے. تو اس طرح سے رشیا جو ہے دنیا کا ایک سوشلسٹ نیشن کے طور پہ سامنے آیا تو جس کو دنیا نے ریکگنائز کیا کہ یہ ایک ون آف دا کنٹری ویئر دا سوشلزم ہیز بین ون آف دا بیسٹ. ہم کہیں گے کہ سوشلزم جو ہے جہاں پہ سوشلزم کا بہت بڑا بول بالا تھا جو سوشلزم کے اندر کام کر رہا تھا. سوشلسٹ رشیا جو تھا اس کا انفلوئنس تھا. لیکن جب یہ گلوبل فیس بن گیا تھا یہ USSR تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا بائی دا اینڈ آف دا 20th سینچری جب یہ 20th سینچری ختم ہونے جا رہی تھی تو رشیا کے اندر جو اس نے ترقی کی تھی ورلڈ وار سیکنڈس کے درمیان اور تو ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد تو اس میں کیا ہوا یہ اینڈ ہوتی گئی 20th سینچری جب اینڈ ہوتی جا رہی تھی تب تک رشیا جو ہے اس کے جو فالٹس تھے وہ اس فالٹ جو دا فالٹس لائنگ ود ان دا سوشلزم پیٹرن آف دا سوشلزم وہ ان کو دور کرنے میں تھوڑی ناکامیاب رہی. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ ان کا جو ہے جو مطلب ان کے جو گروتھ ریٹ ہے وہ دن بدن تھوڑا کم ہوتی گئی اور جو دوسرے ممالک ہیں جنہوں نے سوشلسٹ پیٹرن ان سے لیا تھا انہوں نے اپنی طریقے سے اس کو آزمایا. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی طریقے سے تو اس طرح سے سوشلزم کی جو ہے مختلف ملکوں میں اپنی اپنی ویرائٹی کی طرف سوشلزم کا بڑھاوا دیا. تو رشیا جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اس پھر 1992 میں ڈس انٹیگریشن آف رشیا بھی ہو گئی جو ہمیں آگے چل کر پڑھنا ہے. تو اس طرح سے یہ جو چیپٹر ہے رشین ریولوشن کا اس طرح سے ہمیں کمپلیٹ ہو گیا. تو آگے جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ ہوگا نازی.